اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم۔ دینیات کلاس کے سینئر سیکشن فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ لیکچر کہ جس کا ٹاپک نہج البلاغہ کا اجمالی تعارف کہ جس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ پہلے حصے میں ہمارا فوکس نظریاتی تعارف پر ہوگا اور دوسرے حصے میں ہمارا فوکس عملیاتی تعارف یا تطبیقی تعارف پر ہوگا، یعنی اپلیکیشنز پر کچھ بات کی جائیں گی۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ تھیوریٹیکل بیسس بیان کی نہج البلاغہ کی، آج کچھ پریکٹیکل اور اپلیکیشن سے متعلق چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ کہ سید رضی نے جب استقراء فرمایا، جب مولا کے کلام میں چھان بین کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کلام بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پارٹ کہ جو مولا علی علیہ السلام کے وہ خطبے تھے کہ جو امام نے اکثر طور پر اپنے اپنی ظاہری خلافت کے دور میں مسجد کوفہ میں منبر سلونی سے ارشاد فرمائے، جن میں کچھ خطبے یقیناً ایسے بھی ہیں جو مولا نے اس سے پہلے ارشاد فرمائے ہوں گے، اکثریت ان خطبوں کی ہے۔ دوسرا حصہ مولا کے کلام میں جو سید رضی کو ملا، وہ حصہ کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور خلافت میں مختلف لوگوں کو، چاہے وہ مولا کے مختلف شہروں پر مقرر کردہ گورنرز ہوں یا چاہے تو وہ مخالف جانب ہو کہ جو شام میں جس نے مولا کی ظاہری خلافت کے مقابلے میں بغاوت کی تھی، چاہے وہ اہل بصرہ ہوں کہ جنہوں نے کسی کے ساتھ مل کر مولا کے خلاف جنگ جمل کی صورت میں علم بغاوت بلند کیا تھا، ان تمام لوگوں کو مولا نے اپنا مخاطب بنایا خط و کتابت کے ذریعے سے، لیٹرز کے ذریعے سے۔ یہ مولا کے کلام کا ایک دوسرا بہت بڑا حصہ۔ تیسرا اور اہم ترین حصہ ایک نوجوان کی زندگی سے بہت زیادہ مرتبط حصہ، وہ حصہ کہ جو ایک نوجوان کے دل پر جا کر اثر کرتا ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا ہے، ان ون لائنرز کا ہے کہ جو مولا نے مختلف موقعوں پر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا چاہے وہ اخروی زندگی کو بہتر بنانا ہو، اس کے مولا نے کچھ یونیورسل فارمولا ہمیں دے دیے، کچھ قوانین، کچھ قواعد ہمیں دے دیے کہ اگر آج بھی ایک نوجوان، یعنی آپ کہ جن کی زندگی میں بہت ساری ظاہری مشکلیں ہوتی ہیں، بہت ساری ذہنی مشکلات ہوتی ہیں، نفسانی مشکلات ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، اگر انسان نہج البلاغہ کو کھولے اور ان ون لائنرز میں غور کرے، ان سینٹنسز کو کہ جنہیں کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے کلمات کا نام دیا گیا، اگر انہیں پڑھے تو انسان کو اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات خود بخود حل ہوتی نظر آئیں گی۔ کیونکہ مولا نے چیزوں کو، واقعات کو دیکھنے کا ایک مختلف نظریہ، ایک نئی جہت اور ایک براڈر ایسپیکٹ نوجوان کو دیا۔
سید رضی نے جب مولا علی کے کلام میں ان 3 حصوں کو دیکھا بہت زیادہ بارز طور پر، تو نہج البلاغہ کو بھی اسی ترتیب سے مرتب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے نہج البلاغہ میں جو حصہ ہے وہ خطبات ہیں امیر کائنات کے، کہ جن کی کل تعداد نسخوں کے اختلاف کو ہٹا کر جو مشہور تعداد ہے وہ 241 یعنی 241 خطبات ہیں۔ پھر بات آتی ہے خطوط کی، جو مولا نے اپنے مختلف گورنرز کو لکھے، جو مختلف دشمنوں کو، مخالفین کو لکھے۔ ان خطوط کی تعداد ہے 79۔ پھر بات آتی ہے کلمات قصار کی، نہج البلاغہ کا تیسرا پارٹ۔ اس میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کے 480 یعنی 480 ون لائنرز کو، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کو، کلمات کو جمع فرمایا، اور یوں یہ مکمل کتاب بن کے ہمارے سامنے آئی، کہ جس میں ایک انسان عمومی طور پر اور خصوصی طور پر نوجوان کے لیے بہت سی زندگی کی مشکلات کا حل ہے۔ اگر کسی کو اپنے کانسیپٹس بہتر کرنے ہوں، چیزوں کو دیکھنے کا اپنا نظریہ درست کرنا ہو، اس دنیا کی، اس دنیا میں آنے والی مشکلات کی، اس مال و دولت کی، ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہو، تو شاید ہی نہج البلاغہ سے اچھی کوئی کتاب انسان کو، نوجوان کو میسر آ سکے۔ ہم یہاں پر اس سے پہلے کہ ان تینوں کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں، اپنے اگلے پوائنٹ میں جاتے ہوئے ایک بہت اہم پریکٹیکل سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کہ اب جب کہ انشاءاللہ نہج البلاغہ سے متعلق گزشتہ لیکچر کو سن کر آپ میں، میرے نوجوان دوستوں میں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم، کہ جس کی ایج سمجھنے والی ایج ہوتی ہے، جس کے اندر ایک حد تک سمجھ بوجھ آ چکا ہوتا ہے، ایک حد تک رشد آ چکا ہوتا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی، گزشتہ زندگی اور بچپنا صحیح موازین سے گزارا ہے، تربیت اچھی ہوئی ہے، تو اب وہ ایک حد تک سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف معاملات کی گہرائیوں کو اور ڈیپتھ کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کہ ان لیکچرز کو سن کر اس کے، یعنی آپ نوجوانوں کے، اسٹوڈنٹس کے دل میں نہج البلاغہ کو پڑھنے کا، اس سے کچھ سیکھنے کا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا، نہج البلاغہ کی وادیوں میں اترنے کا شوق پیدا ہو چکا ہو، تو اب پریکٹیکلی اس شوق کا اظہار کیسے کیا جائے؟ ہم آسان الفاظ میں، ہم نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نہج البلاغہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کام کیسے انجام دیں؟ اس کا بہت آسان اور مختصر سا جواب ہے کہ جس طرح سے اگر کسی کو قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق ہو، تو اسے جو پریکٹیکل طریقہ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے، کہ پارہ نمبر 30ویں پارے سے اس حفظ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ وجہ بہت سمپل ہے کہ اگر وہ پہلے پارے سے ابتدا کرے گا تو سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد سورہ مبارکہ بقرہ آ جاتی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے اپنے طول کے اعتبار سے، تقریباً 2.5 پاروں کی یہ سورہ، 3.5 پاروں کی یہ سورہ، 2 پارے مکمل ہیں، اور تیسرے پارے کی ابتدا میں آ کر کچھ 8 سے 9 پیجز کے بعد اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگر ابتدا ہی سے کسی شخص کو یہ سورہ حفظ کرنے پر لگا دیا جائے تو کام کی مشقت کی وجہ سے اس کا شوق بیٹھتا چلا جاتا ہے، نتیجے میں وہ جلد سے جلد اس حفظ کی روش سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسے کیا نسخہ دیا جاتا ہے کہ آپ 30ویں پارے سے حفظ کا آغاز کیجئے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ کو جلدی جلدی یہ محسوس ہوگا کہ آپ اپنے گولز حاصل کر رہے ہیں، نتیجے میں آپ کو محنت کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کا شوق اور پروان چڑھے گا۔ بالکل یہی فارمولہ نہج البلاغہ کی وادی میں اترنے والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، نہج البلاغہ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نہج البلاغہ کو اس کے اختتام سے پڑھنا شروع کیجئے، یعنی سب سے پہلے تیسرا پارٹ کلمات قصار، ان 1 لائنرز کو پڑھنا شروع کیجئے،
جب آپ ون لائنرز کو پڑھنا شروع کریں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ گویا امیر المؤمنین نے یہ باتیں 1400 سال پہلے کے لوگوں کے سامنے نہیں فرمائی، بلکہ آج مجھ نوجوان کے سامنے اس کی مشکلات کے حل کے طور پر بیان فرمائی ہیں، جب وہ ان سینٹنسز کو اپنی زندگی میں اس قدر اپلائی ہوتا ہوا دیکھے گا تو اب آپ کا نوجوان کا شوق بڑھے گا نہج البلاغہ کو پڑھنے کا۔ پھر وہ کلمات قصار کے بعد چاہے تو خطوط کی جانب آ جائے، اگر وہ ہسٹری کا زیادہ شوق رکھتا ہے تو خطوط پر آ جائے، اور اگر اسے دیگر دقیق علوم اور معارف اسلامی کو جاننے کا شوق ہو تو وہ پھر خطبات کے پورشن کی طرف منتقل ہو جائے۔ میں یہاں آپ کے دلوں سے، ذہنوں سے نہج البلاغہ کو قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ فکر و تدبر کے بعد، اگرچہ نہج البلاغہ کا ہر خطبہ، ہر خط اور ہر کلمہ ہی ایسا ہے کہ جو اپنے آپ میں گوہر نایاب ہے، لیکن اس کے باوجود بہت غور و فکر کر کے اپنی دانش میں یہ چند خطبات، خطوط اور کلمات قصار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں اگزامپل کے طور پر، کہ جسے آپ سنیں، سمجھیں اور آپ کو نہج البلاغہ کی اہمیت کا اندازہ ہو اور آپ کے اندر اس کتاب سے جلد جڑ جانے کا شوق پیدا ہو سکے۔ اگر پہلے پورشن خطبات کی جانب آئیں تو ابتدا ہی میں خطبہ نمبر 3 کہ جو بہت مشہور خطبہ ہے، معرکۃ الآراء خطبہ ہے، کہ جس کا نام ہے خطبہ شقشقیہ۔ یقیناً ہر نوجوان نے کہیں نہ کہیں ممبر سے اس خطبے کا نام سنا ہوگا۔ اس خطبے کی اتنی زیادہ اہمیت کی وجہ اس کی ہسٹوریکل ریلیونس ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام علی کا حق اگر رسول کے بعد بلا فصل خلافت تھی تو مولا نے 25 سال خاموش رہ کر کیوں گزار دیے؟ اس اعتراض کا اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا جواب یہ خطبہ شقشقیہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس خطبے میں یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ میں اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوا، میں نے کبھی کسی کو اپنے علاوہ اس رسول کی خلافت کی کرسی کے لیے، اس منبر رسول کے لیے کسی کو اپنے علاوہ برحق نہیں جانا۔ ہاں، اگر میں خاموش ہوں تو یہ رضامندی والی خاموشی نہیں ہے، یہ صبر کرنے والی خاموشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہ انصار اس تعداد میں میسر نہیں تھے کہ جن کے ساتھ مل کر حق کو نافذ کیا جاتا اور باطل کو رفع کیا جاتا۔ کیا عظیم اور عجیب خطبہ ہے۔ خطبہ نمبر 3 ہے، فرمانے لگے اما واللہ لقد تقمصھا منی فلان۔ اب مولا نے نام ذکر فرمایا ہے، مجھ سے فلانے نے اس حق کے خلافت کو چھین لیا۔ یہ مولا نے کب ارشاد فرمایا؟ جب مولا کا ظاہری دور خلافت شروع ہو چکا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، جبکہ وہ شخص بھی جانتا تھا، خوب اچھے سے جانتا تھا، ان محلی منہا محل القطب من الرحا، کہ اسلامی خلافت میں میرا عمل دخل، میری ویلیو، میرا اثر، میری اہمیت، میرا مقام اور مکان بالکل ویسا تھا جیسے ایک چکی میں اس کی درمیانی کیل کا ہوا کرتا ہے، کہ اگر یہ کیل اپنی جگہ پر لگی ہے تو چکی درست اعتبار سے چل پائے گی، اس کا نظام چل پائے گا۔ اگر یہ کیل درمیان سے ہٹا دی جائے یا ذرا سی ٹیڑھی بھی کر دی جائے تو اب یہ چکی ناکارہ ہو جائے گی۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ شخص جس نے مجھ سے حق خلافت کو سب سے پہلے غصب کیا، بہترین اور بھرپور انداز سے اس بات کو جانتا تھا کہ اگر اسلام کو اس کی صحیح صورت میں رسول کے بعد باقی رکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے زیادہ اس کرسی خلافت کے لیے برحق اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود طمع و لالچ نے اسے گھیر لیا اور مجھے میرے حق سے محروم کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرواتے ہوئے، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، مولا اپنی بلندی بیان فرماتے ہیں اور علی کو زیب دیتا ہے کہ اپنی بلندی بیان کریں۔ میں اتنی بلندی پر ہوں، جب کسی پہاڑ کی بلندی کا اندازہ لگانا ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی سیلاب آ بھی جائے تو یہ پہاڑ اس سیلاب سے اوپر ہی رہے گا، پانی اسے نہیں ڈبا سکتا، بلکہ اس پہاڑ سے تو سیلاب کا آغاز ہوتا ہے، اس پہاڑ سے بہہ کر تو سیلاب نیچے جاتا ہے جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں
یہ اس پہاڑ کی بلندی پر دلیل ہوتی ہے۔ مولا تشبیہ دیتے ہوئے کنایتاً فرماتے ہیں ینحدر عن السیل، میں علی اس بلندی پر ہوں کہ زمانے کی مشکلات کا سیلاب مجھے اب میرے قدموں کو نہیں ہلا سکتا، بلکہ ینحدر عن السیل، ہر قسم کا سیلاب علی سے نیچے ہی نیچے بہہ جاتا ہے۔ ولا یرقی الی الطیر، میں علی اتنی بلندی پر ہوں فکری اعتبار سے، نظری اور عملی اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، کہ مجھ تک کسی کا طائر فکر، کسی کی سوچ، کسی کا وہم و گمان پہنچ نہیں سکتا۔ پھر مولا نے آگے بیان فرمایا فسددت دونہا ثوبا و طویت عنہا کشحا، کہ میں نے بھی چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، دین اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت مطلوب تھی، لہٰذا میں نے بھی اس خلافت سے ظاہری طور پر، وقتی طور پر کنارہ کشی کی، حق سے دستبردار نہیں ہوا، حالات سے سمجھوتا کیا، میں صبر کرنے پر راضی ہوا۔ کیوں؟ آگے مولا نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس دو آپشنز تھے، یا تو میں کٹے ہاتھ کے ساتھ حملہ آور ہوں۔ کٹے ہاتھ سے مولا کی مراد کیا تھی؟ مددگاروں کی قلت، حقیقی چاہنے والوں، وفاداروں کی قلت، یا تو میں اس تاریک رات میں، اب مولا اپنے سے پہلے والے تمام دورہائے خلافت کو تاریک رات سے تعبیر کر رہے ہیں، یا اس تاریک ظلمتوں بھری، اندھیروں بھری رات میں صبر کروں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا، اور یقیناً علی سے زیادہ فیصلہ بہتر کرنے والا کون ہو سکتا ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر میں نے کیسا صبر کیا؟ فرماتے ہیں فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، اسی خطبہ شقشقیہ کے جملے، یہ مولا علی کے مصائب بھی ہیں، مولا علی کے بارے میں کیے گئے اعتراض پر بہت بڑا جواب بھی ہے۔ اسی ایک جملے میں مولا کی بڑی غربت پوشیدہ ہے، اور اس زمانے کے تاریخ کے، اس دور کے واقعات کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین جملہ ہے کہ میں نے ایسا صبر کیا، اس شخص کا سا صبر، 25 سال کا صبر، کہ جس کی آنکھ میں بھی کانٹا ہو، جس کے حلق میں بھی کانٹا اٹکا ہوا ہو، میں نے ایسے شخص کی مانند صبر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے ہاتھ سے اسلام کے نظریات کو توڑتے ہوئے اور ادھر ادھر ہوتے ہوئے، دائیں بائیں جانب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لوگوں کو تعلیمات بھی دیتے تھے، مگر صبر کرنے کے سوا ظاہری حالات کے تقاضوں کے مطابق کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ خطبہ شقشقیہ اہم ترین خطبہ، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس بات کے قائل ہونے لگے کہ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کا کلام نہیں ہے، بلکہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے گڑھ دیا ہے، اور یہاں نہج البلاغہ کے ایک شارح ابن ابی الحدید معتزلی، جن کا تعلق مسلک اہل بیت سے، مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، انہوں نے یہاں پر نہج البلاغہ کی شرح میں اپنے استاد کا ایک کلام نقل کیا کہ جب انہوں نے اس خطبے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا یہ سید رضی کی جانب سے ایجاد کردہ ہے، وضع کردہ ہے، جعل کردہ ہے، جھوٹا ہے جو مولا سے منسوب کیا ہے، تو استاد کے جو خود علوم بلاغت کا ماہر تھا، ادیب اور شاعر تھا، کہنے لگا کہ نہ رضی اس قسم کے خطبہ ایجاد کر سکتا ہے، نہ غیر رضی ایجاد کر سکتا ہے۔ میں نے اس خطبے کو اپنے بزرگوں کی کتابوں میں اس وقت دیکھا، اس وقت کی کتابوں میں بھی دیکھا کہ جب رضی تو کیا، رضی کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اتنا فصیح و بلیغ کلام علی کے سوا اور کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور شاعر کر نہیں سکتا۔ کلام خود گواہی دے رہا ہے کہ میرا متکلم کون ہے۔ دوسرا اہم ترین خطبہ کہ جو اخلاقی جہت سے، یہ پہلا خطبہ کہ جو عقائد کی جہت سے بنیادی حیثیت اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا خطبہ جو آپ کے لیے منتخب کیا گیا، خطبۃ المتقین۔ ہم نے اس کا خطبہ نمبر مینشن نہیں کیا کیونکہ نسخوں میں کافی اختلاف ہے، 180 سے 200 خطبہ نمبر کے درمیان آپ کو یہ کہیں بھی مل جائے گا۔ خطبۃ المتقین کے جسے خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا کا ایک انتہائی چاہنے والا شخص، انتہائی عبادت گزار، مطیع و فرما بردار شخص کے جس کا نام حمام نقل ہوا ہے، مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا علی مجھے متقین کی صفات بتائیے، تقوی رکھنے والے لوگوں کی صفات بتائیے۔ مولا نے قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ تقوی الہی کے ذریعے خدا سے قریب تر ہو جاؤ، لیکن حمام نے اس پر اکتفا نہیں کیا، مولا کے سامنے اور الحاح کیا، التجا کی۔ مولا نے فرمایا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس نے مولا کو خدا کی قسم دی۔ اب جب مولا نے متقین کی صفات بیان کرنا شروع کی،
مولا صفات بیان کرتے چلے گئے، ہمام کا رنگ تبدیل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ خطبہ اختتام کیسے ہوا کہ مولا نے جب متقین کی صفات گنوائیں تو ہمام نے ایک چیخ ماری، اور اسی چیخ مارتے ہی زمین پر گرا، اور وہیں ہمام کو موت آ گئی رحمت اللہ علی ہمام۔ اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ واقعاً واعظ و نصیحت نرم دل رکھنے والوں پر، ہدایت یافتہ دل رکھنے والوں پر اسی طرح اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ عجیب و غریب خطبہ، عظیم الشان خطبہ، جا کر ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس خطبے میں جو مولا نے امام المتقین نے جب متقین کی صفات بتائی ہیں تو ہم میں ان صفات میں سے کتنی پائی جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے، تمرین کیجئے، محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے کہ ہم مولا کے بتائے گئے معیار متقین پر اگر پورا نہ اتر پائیں تو اس کے قریب تر تو پہنچ پائیں۔ ایک جملہ اس خطبے کا جو بہت ہی حسین اور لطیف ہے، اجتماع سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو اذیت میں رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم فی انفسہم فی تعب، اپنی جانب سے تعب اور اذیت میں ہوں گے، مشقت میں ہوں گے، والناس منہم فی راحت، لیکن دیگر ان کے اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگ ان کی وجہ سے راحت میں ہوں گے۔ یہ بالکل ایک مختلف نظریہ ہے جو آج کل کے مائنڈ سائنسز کے بعض اپنے آپ کو ماہر کہنے والے، سوشولوجی کے اپنے آپ کو ماہر کہنے والے بعض افراد جو ایک خود غرضی پر مبنی نظریات پیش کرتے ہیں، ہو کیئرز والا نظریہ جو پیش کرتے ہیں، مولا نے اس کا بالکل مختلف نظریہ اور ایک بالکل مختلف جہت ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دو خطبات مثال کے طور پر پیش کیے، اور ایسے کئی عظیم الشان خطبات ہیں کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرے پارٹ، خطوط پر۔ مولا نے جو خطوط مختلف لوگوں کو لکھے، جو لیٹرز لکھے، دو ایسے خط کہ جن میں سے ایک عقائدی اعتبار سے اور دوسرا عملی اور اخلاقی اور اجتماعی اور معاشرتی اعتبار سے بہت ویلیو رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے۔ پہلا خط کہ جو مولا نے اپنے بصرہ کے گورنر عثمان ابن حنیف کو زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی نصیحت کرتے ہوئے اس وقت لکھا کہ جب عثمان بن حنیف کو بصرہ کے کچھ مالدار طبقے کے لوگوں نے دعوت پر بلایا اور عثمان بن حنیف اس میں شریک ہوئے، اور اس دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دعوت میں غریب افراد، فقیر افراد نہیں تھے، اور امیر لوگوں نے یہ دعوت اس لیے یہ دی تھی تاکہ حکمران کو اپنے آپ سے قریب کر سکیں، تاکہ اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نتیجے میں مولا کو جب یہ خبر ہوئی ظاہری طور پر، مولا نے انہیں خط لکھا، تنبیہ فرمائی زہد کی، دنیا سے بے رغبتی کی۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے اپنے زہد کو بیان کیا اور ضمناً فدق کا تذکرہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں مولا نے فدق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ مولا نے یہاں پر علت اور حکمت بتا دی۔ وقت نہیں ہے کہ میں پیش کروں۔ خط نمبر 45 ہے، میرے نوجوان دوست ضرور اسے جا کر دیکھیے گا۔ دوسرا اہم ترین خط کہ جو مولا نے اپنے مصر کے گورنر اور اپنے باوفا صحابی حضرت مالک اشتر نخعی رضوان اللہ علیہ کو لکھا تھا، کہ جس میں مالک اشتر کو لوگوں پر حکومت کرنے کے آداب تعلیم دیے تھے۔ اپنوں کو تو چھوڑیے، غیروں نے بھی جب اس خطبے کو پڑھا تو اس کی تعریف کرے بغیر، مولا کی فضیلت کا اقرار کیے بغیر نہ رہ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2002 میں، ابھی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، گوگل پر سرچ کیجئے گا آپ کو سب کچھ مل جائے گا، 2002 میں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری نے اس خطبے کو، اس خط کو نہ صرف ایکنالج کیا بلکہ کہا کہ اس خط میں حاکم کو لوگوں پر حکومت کرنے کے جو آداب تعلیم دیے گئے ہیں، اس خط کا یہ حق ہے کہ اسے ہر حکومتی عمارت کے باہر چسپاں کیا جائے، تاکہ ہر حاکم یا وہ لوگ کہ جو پبلک سروسز میں ہیں، سول سروسز میں ہیں، وہ اس خطبے سے ہر وقت رہنمائی لیتے رہیں۔ اور یونائٹڈ نیشن نے ایک پورا چارٹر پبلش کیا کہ جو تقریباً 160 پیجز پر تھا، جس میں مولا علی کے اس خط اور دیگر چند مختلف کلمات کے جو حکومت کے صحیح طرز اور طریقے سے انسانی معاشرے کی بناوٹ سے تعلق رکھتے تھے، اسے پیش کیا گیا۔ نوجوان دوست ضرور پڑھیے گا،
آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا۔ اگر کلمات قصار کی طرف آئیں، ون لائنرز کی طرف آئیں، چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کی طرف آئیں، تو ایک بہت ہی عظیم جملہ جو ذاتی طور پر میرے دل کے بہت قریب ہے، جس میں مولا نے کمیل ابن زیاد کو مخاطب کیا، مولا کے صحابی، دعائے کمیل کے راوی، حکمت نمبر 147 میں فرمانے لگے، ایک طویل حکمت ہے، ایک حصہ، الناس ثلاثۃ، اے کمیل لوگوں کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہر نوجوان کو، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم ان 3 قسموں میں سے کہاں آتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ الناس ثلاثۃ، کمیل لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، فعالم ربانی، یا تو خدا طرز عالم دین ہے، خدا پرست عالم دین ہے، وہ عالم کے جو باعمل ہے، او متعلم علی سبیل نجات، یا وہ شخص ہے کہ جو نجات کے راستے پر گامزن ہے۔ تیسری قسم جو عالم بھی نہ ہو، شاگرد بھی نہ ہو، طالب علم بھی نہ ہو، جو نہ علم حاصل کر رہا ہے نہ رغبت رکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں فہمج رعا، ایک کوڑا کرکٹ ہے، اتباع کل نائک، ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہر ہنکارنے والے کی پکار پر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ معاشرے کی ہواؤں پر چلتے ہیں، انہیں میڈیا جدھر لے جانا چاہے چلے جاتے ہیں، انہیں پولیٹیشنز جو نظریہ دینا چاہیں اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی فکر میں گہرائی نہیں رکھتے اور ایسے لوگوں سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں جو فکر میں دقیق ہوں، مدبر ہوں، لہٰذا یہ معاشرے کی ہر سازش کا، ہر نئی ہوا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح، یہ ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ہر نیا فیشن اپنا لیتے ہیں، ہر نیا نظریہ فوراً سے قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لم یستضیئوا بنور العلم، انہوں نے علم کے نور سے اپنے آپ کو روشن نہیں کیا تو کیا کرتے؟ ولم یلجؤوا برکن وثیق، نہ کسی مضبوط ستون سے خود کو جوڑ دیا، یعنی نہ خود با فہم ہوئے، با تدبر ہوئے، با معرفت ہوئے، با حکمت ہوئے، اور نہ کسی با فہم با حکمت شخص سے خود کو جوڑا۔ بہت ہی گہرا اور اہم خطبہ، آج کل کے حالات پہ بہت زیادہ منطبق ہونے والا خطبہ، میرے نوجوان دوست اس پر غور کیجیے گا۔ دوسرا اور آخری کلمہ حکمت کے جس پر آج کے اس لیکچر کو اور نہج البلاغہ سے متعلق اس گفتگو کو مکمل کریں گے، نہج البلاغہ کلمہ حکمت نمبر 81، بہت چھوٹا سا جملہ ہے مگر انتہائی قیمتی جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، یہ ایک کلمہ ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے، اب یہ کلمہ سوشولوجی سے تعلق رکھتا ہے، عمرانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ معاشرے میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ویلیویبل بن سکوں، ہر بچے کی، ہر نوجوان ابھی جو دوران تعلیم ہے، ابھی جو اپنی اکیڈمک لائف گزار رہے ہیں، یقیناً ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں معاشرے کے لیے ایک قیمتی شخص بن سکوں، ایک اثاثہ بن سکوں، میں معاشرے کے لیے ایک ایسٹ بن سکوں، ایک لائبلٹی نہ بن جاؤں، میں معاشرے کے لیے ایک قیمتی فرد بن سکوں۔ مولا فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ایک جملے میں پورے معاشرے کی حقیقت بتا دی اور انسان کی قیمت بتا دی۔ فرماتے ہیں ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جس چیز میں، وہ جس کام میں، جس فیلڈ میں، جس پروفیشن میں، جس بھی چیز میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ کوئی شخص جس کام میں جتنی زیادہ مہارت رکھتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، وہ اتنا ویلیویبل ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، کیوں ایک ڈاکٹر عام انسان کی نسبت زیادہ عزت دار ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے، ایک انتہائی اہم کاز ہے جس میں یہ مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی قیمت اور معاشرتی ویلیو اس اعتبار سے ہے۔ ایک عالم دین کیوں معاشرے میں اتنا زیادہ صاحب عزت ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو ہمیشہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کی روحوں کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ معاشرے میں اتنا زیادہ ویلیویبل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ انسانی معاشرے کو ترقی دیتا ہے نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے۔ آپ غور کرتے جائیں، جو جتنے زیادہ نوبل پروفیشن میں ہیں اس کی معاشرتی قیمت، چاہے وہ سیلری یا تنخواہ کے اعتبار سے ہو، بھی ہم اس جہت کو نہیں دیکھ رہے، معاشرے کی نگاہوں میں اس شخص کی ویلیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ظاہری طور پر وہ شخص پسماندہ ہی کیوں نہ ہو، تنگ دست ہی کیوں نہ ہو، مگر بہت سے تنگ دست اور پسماندہ لوگ ظاہری طور پر مالی اعتبار سے کئی غنی اور مالدار لوگوں سے زیادہ معاشرے کی نگاہ میں محترم اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو کسی اچھے سے نوبل پروفیشن کا انتخاب کیجئے، اور اس پروفیشن میں بھی جتنے زیادہ ماہر آپ ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی معاشرتی قیمت بنتی چلی جائے گی۔ آج بھی 1400 سال بعد بھی بڑے بڑے مغربی سوشولوجسٹ جب اس جملے کو پڑھتے ہیں تو اپنے قلم کو رکھ دیتے ہیں کہ اس سے بڑا اور اس سے بہترین جملہ
سوشیولوجی میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب اس کلمے کو نقل کیا، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر نوجوان دوست کو یہ یاد ہونا چاہیے، یہ عجائب امیر المؤمنین میں سے ایک عجوبہ ہے، معجزات علی میں سے ایک معجزہ ہے یہ ایک کلمہ۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہے، ویلیو وہ ہے کہ جس کام میں وہ جتنی زیادہ مہارت رکھتا ہے، جس چیز میں، یعنی معاشرے کو آپ جتنی ویلیو دے رہے ہیں معاشرہ بھی آپ کو اتنی ہی ویلیو دے گا۔ سید رضی اس کلمے کے بعد فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الَّتِي لَا تُصَابُ لَهَا قِیمَةٌ، جس کلمے میں علی نے لوگوں کی معاشرتی قیمت کو بتایا ہے، اس کلمے کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وَلَا تُوزَنُ لَا بِهَا حِکْمَةٌ، اس کلمے کے مقابلے میں کوئی کلمہ حکمت، 480 کلمہ حکمت نقل کیے، فرماتے اس کلمے کے مقابلے میں کوئی اور کلمہ حکمت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْرُنُ إِلَيْهَا كَلِمَةٌ، کوئی کلمہ، کوئی سینٹنس، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اس جملے کے برابر نہیں آ سکتا۔ یہ چند مثالیں خطبات، خطوط اور کلمات قصار سے آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ آپ کے دل میں، میرے نوجوان دوستوں کے دل میں شوق اور ذوق پیدا ہو سکے کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں۔ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر انگلش میں جائیں پیک آف ایلیکوینس کے نام سے ایک بہترین ٹرانسلیشن موجود ہے، اگر اردو زبان کا رخ کریں تو 2 بہترین ترجمے جو ہماری نظر سے بہت زیادہ گزرے، ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ پہلا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ترجمہ بازار میں بہت آسانی سے اویلیبل ہے، آن لائن PDF بھی موجود ہے۔ دوسرا ترجمہ کہ جو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے، دونوں ہی اپنے آپ میں کچھ خصوصیات رکھتے ہیں، دونوں ترجمے بات کو، مراد متکلم کو پہنچانے کے اعتبار سے بہت زیادہ بہترین ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نہج البلاغہ کی وادی میں اترنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس عظیم الشان کتاب، اس جلیل المرتبہ کتاب کو پڑھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کے مطالب کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نہج البلاغہ کے صدقے میں ہمیں علم اور حکمت عطا فرمائے اور مولائے کائنات کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔